شروع اللہ کے نام سے جو وحدہ لا شریک ہے، یکتا اور بے مثال ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عالیہ، یہ ہے شفا۔ آپ دیکھ رہے ہیں زندگی کہانی۔ ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے سارے فیمس لوگوں کو دیکھنے کا، ان کے بارے میں جاننے کا بہت سسپینس ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ تو ہم نے اسی سلسلے میں یہ ایک شروع کیا کام، جس میں ہم سارے مشہور لوگوں کے کسی بھی فیلڈ میں ہوں، کسی بھی طریقے سے ہوں، ان کے بارے میں ہم بھی جانیں اور آپ کو بھی بتائیں ان کے اپ اینڈ ڈاؤن، ان کی زندگی کیسے کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے، وہ سارا کچھ بتانے کا کام شروع کیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں محسن بھٹی صاحب سے۔ تو ان کی کہانی انہی کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے، بہت شکریہ جی۔ نہیں آپ بہن ہیں اور فاق کے لیے ہم کیسے ٹائم نہ دیتے۔ چلیں جی، بہت شکریہ، آپ نے فاق کو اتنا آنر دیا ہے۔ اس نے شروع کیا ہے، کہتی ہے ابھی میں بولوں گی نہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ ابھی شرما رہی ہے، بولے گی ضرور۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ پیدا تو میں وہاڑی میں ہوا تھا جی، میرا ہوم ٹاؤن جو ہے وہ وہاڑی ہے، اور ایف ایس سی تک وہیں پڑھا۔ اس کے بعد لاہور آ گیا گریجویشن کے لیے، اور پھر ماسٹر ڈگری بھی یہیں سے ہی کی، اور پھر اس کے بعد لاہور کا ہی ہو کے رہ گیا۔ جو لاہور آتا ہے لاہور کا ہی ہو کے جی ایسے ہی ہے۔ فوڈ کے بارے میں آپ کی بڑی انفارمیشن ہے، فوڈ کی اتھارٹی میں رہے ہیں آپ، تو کیسے پروگرام بنا؟ بہت کھانے پینے کے شوقین ہیں یا صاف کھانے پینے کے شوقین ہیں؟ فوڈ میں ہم اس طرح آ گئے کہ ہمیں جب ہماری شادی ہوئی تو ہمارے ایک بزرگ ہیں سہیل عباس مرزا صاحب، بڑا پیار کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ گائیڈ کیا، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو کنزیومر رائٹس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور پھر ہم نے ایک این جی او بنائی کنزیومر سالیڈیرٹی سسٹم کے نام سے، اور اس پہ پھر ہم نے جب کام شروع کیا، ہم نے کنزیومر کورٹس بھی بنوائیں، کنزیومر کورٹ میں ہم نے کیسز بھی دائر کیے، اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں، آمنہ جو ہیں اس کی جنرل سیکرٹری ہیں، اور پھر سہیل بھائی ہمیں بتایا کرتے تھے، اور آمنہ اس کو ریسرچ کر کے مجھے دیا کرتی تھیں، تو اس کو میں پھر آگے جا کے بتاتا تھا کہ یہ اس میں 2 نمبریاں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، تو پھر ٹی وی پروگرام شروع کر لیا، ایز اے گیسٹ جاتے تھے، تو انہوں نے چینل والوں نے کہا کہ نہیں آپ خود یہ جو بتاتے ہیں تو یہ ہمیں دکھائیں بھی صحیح کہ کیسے یہ 2 نمبری ہوتی ہے، کہاں پہ ہوتی ہے، کیسے پکڑتے ہیں۔ پھر ہم نے جا کے ان چیزوں کو پکڑنا بھی شروع کر دیا، تو وہ اس طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ جی این این کب سٹارٹ کیا ہے؟ اس طرف فوڈ کی طرف سے اچانک اس طرف کیسے آ گئے؟ اصل تو میری اسپیشلٹی فوڈ ہی ہے، اور آج بھی میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ میں، کیونکہ یہ ایک پیشن ہے، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک مشن لے کے ہم چل رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی صحت بہتر کرنی ہے، لوگوں کو 2 نمبری سے بچانا ہے، لوگوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے، تو وہ تو ہمارا سلسلہ ایک چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو این جی او ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ یہ پھر اس طرح ہوا کہ ہم نے جب یہاں پہ شروع کیا جی این این پہ، تو ہمارے جو جی این این کے جو مالکان ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اب لیکن ان کا اپنا چونکہ فوڈ کا بزنس ہے، تو ہم نے جا کے جب لوگوں کو پکڑتے تھے تو وہ پھر آ کے ان کو شکایتیں کرتے تھے ہماری تو وہ یہ کہتے تھے کہ یارو ہمارے وہ فلاں جاننے والا ہے یا فلاں جاننے والا تھا، تو وہاں پہ آپ کو جو ہے نا ان کو ایسے میسیج ایسا نہ چلا جائے کہ کہیں ہم نے آپ کو بھیجا ہے، تو وہ پھر بیسیکلی ان کے اندر ایک انسانیت ہے، وہ کہتے تھے کہ کسی کو یہ نہ لگے کہ چٹھا صاحب کے پاس چینل ہے تو یہ کسی کو جان بوجھ کے اپنے کسی کمپیٹیٹر کے خلاف کر رہے ہیں یا ایسا کر رہے ہیں، تو یہ میسیج نہ جائے، تو اس سے پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس والے سلسلے کو چھوڑ دیں تو ہماری تعلقات خراب کرائے گا ساروں سے، تو پھر ہم نے یہ والا شروع کر دیا جو پروگرام ایک دن جی این این کے سنگ جو ہے یہ ہم نے شروع کر دیا جی۔
یہ آپ کا جو ہے محسن بھٹی کے نام سے فوڈ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی بہت اچھا پروگرام ہے، بہت ساری باتوں کا کہ کیسے یہ مردہ مرغی اور زندہ مرغی اور چیزوں کو کیسے کرتے ہیں. مجھے تو کم از کم بہت ساری باتوں کا نا، آٹے کی سنڈیاں ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں کا ہمیں بہت پتہ چلتا ہے. یہ ایک میں خود ذاتی طور پہ آپ کو کہوں گی کہ بہت اچھی کوشش ہے. ہم جیسے عام گھروں میں رہنے والے نمک مرچ کے ساتھ یہ کیسے کیسے فراڈ کرتے ہیں، یہ بہت ہی میں تعریف کرنا چاہوں گی کہ بہت اچھی کوشش ہے آپ کی. اتنی محنت کرتے ہیں تو کم از کم ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اچھا بتائیں کہ یہ جو فوڈ کی ہے اس میں لوگ آپ کو رشوت وغیرہ بھی آفر کرتے ہوں گے؟ میرا جو کام ہے اس میں ہمیں مختلف طرح کے دباؤ آتے ہیں. جب ہم چھاپے مارا کرتے تھے، ابھی تو میں بیک اینڈ پہ ہوتا ہوں، ابھی میں یہ ہوتا ہے کہ میرا چونکہ اپنا ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، مجھے پنجاب میں بالخصوص اور باقی صوبوں میں بھی جہاں جہاں 2 نمبری ہوتی ہے مجھے اطلاع مل جاتی ہے. مجھے لوگ بتا دیتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے کریڈیبلٹی عطا فرما دی ہے. تو یہاں پہ بھی مجھے کوئی اطلاع ملتی ہے تو میں پھر اس صوبے کی جو فوڈ اتھارٹیز ہیں ان کو بھیج دیتا ہوں کہ فلاں جگہ پہ یہ کام ہو رہا ہے، اور وہ جاتے ہیں وہاں پہ. تو اب میں خود کم جاتا ہوں، لیکن جب میں جایا کرتا تھا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی 2 نمبر کام کر رہا ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے کون کون پکڑ سکتا ہے. اس کے لیے اس نے ان کے پھر توڑ بھی نکالے ہوئے ہیں. مثلاً اس کو پتہ ہے کہ فوڈ اتھارٹی آ سکتی ہے، تو فوڈ اتھارٹی میں کوئی واقف اس نے ایسا کو ڈھونڈ کے رکھا ہوگا جو فوڈ اتھارٹی والوں پہ اثر انداز ہو سکے. محسن بھٹی آ سکتا ہے، میڈیا سے کوئی نہ کوئی ایسے میرے دوست کو انہوں نے اپروچ کر رکھا ہوتا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم آپ کی بات کروا دیں گے. پھر پولیس آ سکتی ہے، تو پولیس میں انہوں نے متعلقہ تھانے میں کو بندہ اپنا ڈھونڈ کے رکھا ہوتا ہے. تو اس طرح انہوں نے مختلف جو لوگ ان کو پکڑ سکتے ہیں ادھر انہوں نے اس کے کو توڑ ڈھونڈ رکھے ہوتے ہیں، اپروچ سفارش ڈھونڈ رکھی ہوتی ہے. تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ہمارے انہی دوستوں میں سے کسی نہ کسی کے فون آ جانے. تو اب وہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم نے تیزی سے کام ختم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ وہاں پہ دیر ہوئے گی اتنا ریزسٹنس بڑھتی ہے. اس لیے اس کو ہم نے بہت سپیڈ سے وہاں پہ جو بھی ایکشن لینا ہے، سیل کرنا ہے، بندے پکڑنے ہیں، سامان اٹھانا ہے، ان کا ضبط کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اس کو سپیڈ سے کرنا ہوتا تھا. ریکی پہلے ہوئی ہوتی تھی، سارا کچھ پہلے چیک ہوا ہوتا تھا. کئی دن لگتے تھے ہماری ٹیمیں ان کی ٹائمنگ نوٹ کر کے، اور اس ٹائم پہ ہم جاتے تھے اکارڈنگلی. تو سب سے پہلا کام سفارش. تو اب اگر مجھے سفارش آئی ہے تو میں نے پھر اپنے اس دوست کو ٹال دینا ہے کہ جی وہ دیکھو میں تو کچھ نہیں کر سکتا، نال فوڈ اتھارٹی والے نے اسی کیویں انہاں نوں روک سکنے ہاں، لیکن فکر نہ کرو اسی پروگرام نہیں چلاواں گے. ایسے کر کے ان کو ٹال دینا. ان کو ٹالنا ہے تو لیکن ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ اس دوست کا جن کا بھٹی صاحب کو فون بھی کروایا ہے تو بھٹی صاحب کی ٹون تو چینج نہیں ہوئی، یہ تو اسی طرح ہمیں جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں، چیزیں ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں اور ڈھونڈ کے نکال بھی رہے ہیں. تو انہیں سمجھ آ جاتی تھی کہ فون کام نہیں کیا. ہاں پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ جی رشوت، کہ جی اب جتنا بڑا نام ہوتا تھا اتنی بڑی رشوت، کہ سر پیسے لے لو، جان دیو، تہاڈی مہربانی. تو جب وہ بھی دیکھا کہ یہ پیسے نہیں لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر دھمکیا کہ اچھا پھر تو نبڑ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے. ٹھیک. اس کے بعد جب وہ دیکھا کہ پھر وہ اس میں حملے بھی کرواتے تھے، لڑائیاں بھی ہوتی تھی، پرچوں تک بھی بات جاتی تھی، تو بہت کچھ وہ پیچھا بھی کرتے تھے. وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس پہ بھی یہ باز نہیں آئے تو پھر اس کے بعد یہ ہو جاتا تھا کہ چلو سر تسی ہن جو کرنا سی کر لیا، ہن تہاڈی مہربانی او سوشل میڈیا تو ساڈا کلپ لا دیو. ٹھیک. پھر آخری حربہ ان کا یہ والا رہ جاتا تھا کہ وہ اتار دیں. تو وہ پھر جب وہ بھی نہیں ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد ان کا غصہ رہتا ہے. تو ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ ہم ایسے کئی ریسٹورنٹس ہیں جہاں ہمیں پتہ ہے جن کے ساتھ ایسے ہمارے خراب ہوئے ہیں کہ وہاں پہ اگر کبھی انویٹیشن بھی آئے کسی گیدرنگ میں، کسی فنکشن کا، تو وہاں پہ ہم نہیں جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ کہ نہیں، انہیں غصہ ہے ابھی ہمارے پہ، ہمیں بھی پتہ ہے. اور پھر کئی ایسی جگہیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں، تو وہاں پہ پھر ہم نہیں جاتے ہیں. تو وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام آیت الکرسی پڑھ کے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے.
یہ اس طرح سے. اچھا جی، آپ اب بتائیں کہ آپ لوگوں کی شادی کیسے ہوئی؟ یہ پیورلی ارینج میرج تھی. ہم نے تو بلکہ شادی سے پہلے ہم کبھی ایک دوسرے کو ملے ہی نہیں. میرے پیرنٹس چونکہ وہاڑی کے رہنے والے ہیں، یہاں پہ آئے ہوئے تھے. میری صرف ایک ہی ریکویسٹ تھی ان سے کہ چونکہ میں نے رہنا یہاں لاہور میں ہے، تو شادی ایسی جگہ پہ کریں کہ جو لڑکی یا تو لاہور سے ہو یا وہاڑی سے ہو، تاکہ یہاں پہ اگر لاہور میں ہوگی تو یہاں پہ وہ آرام سے، مجھے ظاہر اپنے سسرال بھی جانا ہے، اس بیگم نے بھی اپنے گھر والوں سے ملنا ہے. تو اگر کسی اور آپ شہر میں کر دیں گے تو پھر ہمیں یہ نہ ہو کہ اگر ہم عید پہ میں نے جانا ہے وہاڑی یا چھٹیاں ہیں کو وہاں جانا ہے تو پتہ چلے کہ اب بیگم کو لے کے ہمیں کسی اور شہر جانا پڑتا ہے. تو اس کی بجائے ان 2 شہروں میں سے کسی ایک شہر میں سے آپ سلیکٹ کر لیں. تو وہ پھر ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں پھر آمنہ مل گئی یہاں سے. جی اب ہم آپ کو ملواتے ہیں اپنی پیاری سی بھابھی سے. بھائی کو تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن بھابھی اتنی اچھی ملنسار ہے، اپنائیت ہے ان میں، خلوص ہے کہ ایک دفعہ ہی مل کے بندہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے. تو آئیے ہم اپنی پیاری سی بھابھی سے آپ کی ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خود اتنی اچھی ہیں اور آپ کی بیٹی اتنی پیاری ہے، تو آپ سے مل کے دیوانہ ہو جاتے. یہ تو آپ کا خلوص ہے بس. تو کیا کرتی ہیں آپ؟ جی میں جیسا کہ محسن نے آپ کو بتایا کہ جو NGO ہے ہماری کنزیومر سولیڈیرٹی سسٹم، اس کے لیے ریسرچ اور جو ہماری کیمپینز ہوتی ہیں ان پہ کرتی ہوں کام، اور اس کے علاوہ میں ایک سرکاری ادارے میں ملازمت بھی کرتی ہوں. اتنا کچھ گھر مینیج کرنا، NGO کو کرنا، دفتر میں کام کرنا، کیسے مینیج کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ایکچولی یہ بات ہوتی ہے، وہی والی بات ہے پیشن کی، کہ آپ کے جتنے انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، جو آپ کی ہابیز ہوتی ہیں وہ آپ کے پروفیشن بن جاتے ہیں. تو میں نے جب سٹارٹ کیا تھا اپنا کیریئر تو مجھے سہیل عباس مرزا صاحب، جیسا محسن نے آپ کو ذکر کیا، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے ایک بات بڑی اچھی بتائی جو میں نے پلے باندھ لی، کہ کمائی ہر کوئی کرتا ہے. بہترین کمائی وہ ہے کہ جس میں ہم کمائی بھی کریں اور اس میں انسانیت کے لیے بھی کچھ کام کیا جائے. تو جب آپ اپنی یہ اپروچ بنا لیتے ہیں لائف میں، پھر ساری چیزیں اللہ میاں خود ہی مینیج کرتے جاتے ہیں. تو چلیں، بھائی کو پھر کبھی شکوہ نہیں ہوتا کہ آپ سارا ٹائم اپنے آفس کو، اپنے NGO کو دیتی ہیں، ہمیں ٹائم نہیں دیتی؟ یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا، یہ بہت بڑی آرٹ ہے، اور یہ جب آپ کا ایک پیشن ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ فیملی کو بھی لے کے چل رہا ہے. ہر چیز میں نے زندگی میں کہتے ہیں نا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ کیریئر اورینٹیڈ ہو رہی ہے، یہ شادی نہیں کرے گی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ کے جاننے والے. تو جب آپ اپنا ایک کیریئر سموتھ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم نکل آتا ہے اور آپ مینیج کرتے ہیں، اپنے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں، بچوں کے لیے بھی نکالتے ہیں، محسن کے لیے بھی نکالتے ہیں. اور محسن بھی اسی طرح کرتے ہیں. محسن نے ٹائم رکھا ہوا ہے کہ یہ ٹائم پروفیشن کے لیے، یہ فیملی ٹائم ہے، اس میں کوئی اور کام نہیں کرنا. تو میرا خیال ہے یہی آپ بیلنس کریں اپنی فیملی لائف کو، پروفیشنل لائف کو، تو ہی آپ کامیاب ہیں. ادروائز ایک چیز کو زیادہ آپ پرائورٹی دے دیں اور دوسری چیز کو نہ دیں تو پرابلم تب آتی ہے. یہ تو بس آپ دونوں کا بڑکپن ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں، نہیں تو اکثر ہسبینڈ وائف میں یہی ہو جاتا ہے، وہ مجھے ٹائم نہیں دیتے، وہ مجھے ٹائم نہیں دیتے، لڑائیاں اور گلے شکوے شروع ہی رہتے ہیں. چلیں، یہ بہت اچھی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مل کے رہتے ہیں. تو لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے دونوں کی؟ جب شروع میں ہوئی تھی شادی، تب شاید لڑکے لڑکی دونوں کے لیے بہت بڑا چینج ہوتا ہے. تو اس وقت ظاہر ہے جس طرح امی کے گھر میں، آپ امی ابو کے گھر میں جس طریقے سے جن باتوں پہ غصہ کرتے ہو، اور جو ہسبینڈ ہے وہ ظاہر ہے اور اپنے گھر میں اپنا ایک لائف سٹائل لے کر ہے، تو ان کو بہت سی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ غصہ کرنے والی کون سی بات ہے. تو شروع میں کافی، میرا خیال ہے ہر شادی شدہ جوڑے میں یہ مسائل آتے ہیں، لیکن وتھ پیسیج آف ٹائم محسن کی سب سے اچھی بات ہے، محسن میں بہت پیشنس ہے، اور وہ میں نے اب سیکھا ہے کہ جب آپ میں پیشنس ہو تو ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے. لڑائیاں ہوتی ہیں اور ہر گھر میں ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اکٹھے رہنا ہے تو ہر چیز کا حل نکل آتا ہے. اور ایک ٹپ میں دینا چاہوں گی، جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں نے محسن کو کہا تھا کہ ہماری جتنی مرضی لڑائی ہو جائے، ہم نے رات کو بات ختم کر کے سونی ہے. لڑائی رات میں مطلب دل میں رکھ کے سونا نہیں ہے، رات سے اگلا دن مت آئے. تو میرا خیال ہے اس چیز نے کافی سپورٹ کیا تھا. آپ بتائیے. نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں، ایسے ہی ہے. بتائیں، لڑائی ہو جاتی ہے، ہر کپل میں ہوتی رہتی ہے،
تو وہ پھر مناتا کون ہے؟ تو کیسے مناتے ہیں بھائی؟ یہاں کرتے ڈنر پہ لے کے جاتے ہیں, کوئی گفٹ دیتے ہیں, کیسے آپ لوگ ایک دوسرے کو پھر؟ میں جو ہوں نا, میں بڑی پریکٹیکل ہوں. میں منانے اور ناراض ہونے والی اسٹیج پہ ہی نہیں جاتی. میں بات کو ختم, مطلب ہمارا یہ تھا کہ ناراض نہیں رہنا, لڑائی ختم کرنی ہے. اور ہاں, جس کی غلطی ہو وہ اپالوجائز کرتا ہے, چاہے میں ہوں چاہے محسن. اس میں کوئی ایگو نہیں ہے. میاں بیوی میں کوئی ایگو نہیں ہوتی. اگر آپ ایگو کے ساتھ لڑائی کنٹینیو کریں کہ کون پہلے, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, پھر لڑائی ختم نہیں ہوتی. اور محسن کو ویسے بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا آتا ہے چیزوں کو, تو ڈنر اور اس طرح کی چیزیں کافی اچھے طریقے سے سرپرائزز دیتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے ہر شوہر کو کرنا چاہیے. تو بہت اچھی بات ہے. سارا وقت ہم باہر اپنے بزنس کو, کام کو تو نہیں, اپنی ذاتی زندگی میں خوشیوں کو بھی دینا چاہیے. یہ بہت اچھی بات مجھے لگی آپ دونوں کی, کہ لڑنے میں جو تھوڑا سارا ٹائم بچتا ہے وہ نہیں گزارتے. تو بہت, تو یہ بچے دو ہی اچھے, 2 بچے, خوشحال گھرانہ, اتنا چھوٹی ساری فیملی کیوں؟ بس یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور ہم نے یہ سوچا کہ فیملی پوری ہو گئی ہے, دونوں بھائیوں کی جوڑی ہے, تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور اسی کو ہی کنٹینیو کرنا چاہیے. ان کی ہم تربیت, تعلیم ان کی اچھی کر لیں, تربیت اچھی کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. ان کے 2 پیارے پیارے بچے ہیں, چھوٹی ساری خوشحال فیملی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی کے ساتھ اپنی بچوں کی ڈھیر ساریاں خوشیاں نصیب کرے. تو آپ پھر بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا جب آپ بڑے پریشان ہوں, مایوس ہوں, تو پھر یہ نہیں کہ ضرور اپنے یہ پروفیشن کی طرف ہی, ویسے بھی زندگی میں بعض کا ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان بڑا مایوس ہو جاتا ہے, پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ مدد کر دے. تو کوئی ایسا وقت دیکھا ہے زندگی میں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایسا ٹائم ایک نہیں کئی بار آئے ہیں. اللہ تعالیٰ بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے. وہ اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے فضل سے اس میں سے بڑے اچھے طریقے سے نکال دیتا ہے. مشکلات آتی ہیں, مالی مشکلات بھی آئی ہیں, دباؤ بھی آئے ہیں, مختلف اس طرح کے مسائل رہے ہیں, لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس ٹائم کو ہم بڑے باعزت انداز میں گزار دیا. اور دعا اللہ تعالیٰ سے یہی کرتے ہیں کہ مزید زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نہ ہو, ایسا کوئی ٹائم نہ آئے, اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام ایسا ہے, بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آتا, تو اس کی وجہ سے ایسا کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ دعائیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں, لوگ اتنا پیار کرتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں, تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم رکھتا ہے اور ادھر سے بڑے اچھے طریقے سے نکال دیتا ہے. جی, آپ کوئی نئے شادی شدہ جوڑے ہیں, کچھ بھی ہے, انہیں جو لڑکیاں جاب کرتی ہیں یا کچھ بھی کرتی ہیں, انہیں کوئی پیغام دینا چاہیے, کوئی میسیج کہ ایسے اپنی زندگی کو مینیج کریں, کیونکہ وہ نیا نیا ایک تو شادی کا ہوتا ہے, دوسرا وہ دونوں طرف مینیج کرنا, تو کیسے کریں وہ اپنے؟ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے لیے پرائیورٹی کیا ہے. آپ اگر تو کیریئر اورینٹیڈ ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فیملی لائف اور پروفیشنل لائف کو الگ رکھنا ہے. اور سب سے بیسک چیز تو یہ ہے کہ آپ دونوں کا ٹرسٹ, آپ دونوں کا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہو. اور ظاہر آپ نئے گھر میں گئی ہیں تو وہاں کے بھی کچھ کلچرل ویلیوز ہیں جو آپ کے ہسبینڈ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. بیسیکلی میوچل ٹرسٹ ہے, میوچل ٹرسٹ ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ جب پیار آپ کو ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی رپلائی میں آپ پیار ہی دیتے ہو. ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی عزت کر رہا ہے تو ایک جو انسان کے اندر اللہ میں نے رکھا ہوا سب سے بڑی چیز سیلف رسپیکٹ. جب آپ دیکھ لیتے ہو کہ سیلف رسپیکٹ کا خیال کیا جا رہا ہے اور میاں کیئرنگ ہے, تو میرا خیال ہے قربانی کا جذبہ ہر لڑکی میں ہوتا ہے, یہ نہیں, اور ہر لڑکے میں بھی ہوتا ہے. دونوں کر رہے ہوتے ہیں کمپرومائز کریں اور پرائیورٹائز کریں, اور جو زندگی میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کیے ان کو نبھائیں, اور اچھی زندگی گزر جاتی ہے. آفس کی بات گھر نہ لے کر آئیں, آفس کی ٹینشن کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب مت کریں. کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے, جب میں بہت زیادہ
ٹینس ہوں کسی بات پہ, یا محسن آفس کی کسی بات پہ ٹینس ہو, تو شیئر تو کرتے ہیں وہ چیز, لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کا ریلیشن شپ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اور میاں کے جو انٹرسٹ ہیں یا اس کے پسندیدہ کھانے یا بچوں کے, وہ آپ بنائیں, اور واقعی پیٹ سے دل کا رستہ میرا خیال ہے. اور کیئر کریں اور آنیسٹی کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو نبھائیں, تو اس میں اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے, ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ مجھے بھی لگتا ہے کہ کچھ مینیج نہیں ہو رہا, یا کئی دفعہ ڈیڈ لائنز ایسی ہوتی ہیں, اس کے لیے پھر فیملی ٹائم افیکٹ ہوتا ہے, لیکن وہ ٹیمپرری ہوتا ہے, اس کو عادت مت بنائیں. پرماننٹ سولوشن یہی ہے کہ آپ بیلنس پہ چلیں. کبھی ایک ٹائم زیادہ کسی ایک پورشن کو جا رہا ہے تو آگے جا کے اس کو بیلنس کر لیں. اور فیملی کے ساتھ آپ آؤٹنگ پہ ضرور جائیں کریں, وہ بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے. کچھ وقت نکال کے لاہور سے باہر نکلیں, پاکستان بہت خوبصورت ہے. آپ ہمارے جو ہنزا ہے, سوات ہے, کاغان ہے, ادھر ضرور جائیں, وہ ٹائم بڑا اچھا ہوتا ہے. جو میاں بیوی ہے نا, اگر آپ اپنی آپس کی باتوں کو آپس میں ہی سارٹ آؤٹ کریں گے نا, تو بھی بہت آپ کے مسئلے جو ہے ان کا حل نکل آئے گا. وجہ سے کہ آپ اپنے پیاروں سے پوچھیں. اگر آپ دونوں ایک دوسرے سے پوچھو کہ یہ مسئلہ اس کا حل کیا ہے, تو وہ زیادہ اچھا حل نکلے گا. جب آپ لوگوں کو انوالو کریں گے, چاہے آپ کے اپنے پیارے ہی ہوں, تو اس سے بھی پرابلم آتی ہے. اس لیے کوشش کریں آپس کے مسئلے آپس میں ہی سالو کریں, اور جو گھر کی بات ہے وہ گھر میں ہی رہ کے سالو ہو جائے گی تو اچھی بات ہے. آپ بھول جائیں گے, لوگ نہیں بھولنے دیں گے. جی بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ یہ جو ہر وقت گلے شکوے ہیں, ہمارے ہسبینڈ نے یہ تعاون نہیں کیا, یہ تعاون نہیں کیا, آپ بھی تعاون کریں گے تو وہ بھی کریں گے, تو ایک دوسرے کو ٹائم ضرور دیں. کام ہے, اور اپنا ہماری ایک دفعہ زندگی ملنی ہے, وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے. ٹائم نکالنے سے نکلتے ہیں. ویسے تو ہر بندہ ہی مصروف ہے, ویلا بندہ بھی مصروف ہے, تو مصروف تو پھر بہت مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے, تو بہت اچھا لگا. بھائی آپ کو یہ لوگوں کو میسیج دینا؟ میں صرف یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ جو چینل ہے, یہ ہماری پیاری بیٹی فا کا چینل ہے, اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس کو ضرور سبسکرائب کریں, اور آگے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو, خدا حافظ. اور ویڈیو کو شیئر کریں, بھائی نے کہہ دیا ہے. اچھا جی, اللہ حافظ.